شاہ محمود قریشی ماشاءاللہ اپنی کرسی پر خوب جچتے ہیں۔ بنے بنائے وزیر خارجہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، خاندانی وجاہت بھی وافر مقدار میں میسر ہے۔ بڑے ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں۔ گویا دین اور دنیا دونوں سے گاری جھنتی ہے۔ مریدوں کا وسیع سلسلہ اندرون اور بیرون ملک پھیلا ہوا ہے۔ سندھ میں بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں آباد ہیں۔ اکثر ان کے مداح، جن میں وہ خود بھی شامل ہیں، ان کا موازنہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے کرتے پائے جاتے ہیں۔ بھٹو کو ان پر البتہ یہ سبقت حاصل ہے کہ ان کی جڑیں عوام میں گہری تھیں۔ اپنے بل بوتے پر انہوں نے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ قائد عوام کہلانے لگے۔ روحانی طور پر وہ خالی ہاتھ تھے۔ بہت سے سجادہ نشینوں کو البتہ زیر کیا۔ وہ ان کے سامنے زمین بوس ہو گئے۔ خود کو لیکن وہ ایک عام سا مسلمان ہی سمجھتے رہے۔ شاہ محمود نے عوام عمران خان سے مستعار لے رکھے ہیں، جبکہ کرشمے وہ خود دکھاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح وزارت خارجہ کی سیڑھی بنتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ان کے مخالف اور موافق دونوں انہیں اس حوالے سے تارتے ہیں۔ اول ازکر خان صاحب کو خبردار کرنے کے لیے کہ آپ کو ایوب خان بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ثانی ازکر ان کی شخصیت میں مرعوب ہو جاتے ہیں۔ شاہ محمود کی سیاست کا آغاز 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے ہوا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچے، وزارت کا منصب سنبھالا، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، لیکن چند ہی برس بعد راستہ الگ کر لیا۔ ٹکٹوں کی تقسیم دل کو نہ بھائی تو باقاعدہ ماڈل ٹاؤن جا کر نواز شریف صاحب سے مل کر انہیں خدا حافظ کہا اور بے نظیر بھٹو کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زرداری اور گیلانی امپائر میں وزارت خارجہ ان کے ہاتھ لگ گئی۔ ان کی ایک نظر واشنگٹن پر تھی، جبکہ دوسری نظر راولپنڈی پر۔ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں زرداری صاحب کو خوب زچ کیا اور وزارت خارجہ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کابینہ توڑ کر بنائی تو انہوں نے پانی اور بجلی کی وزارت قبول نہ کی۔ یوں واضح کر دیا کہ ان کے گوشت میں ہڈی موجود ہے۔ اس کا ثبوت ایک بار پہلے بھی وہ اس وقت دے چکے تھے جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں ضلعی حکومتوں کے انتخابات کے بعد ملتان کی ضلع نظامت ان کے حصے آئی تھی۔ جنرل مشرف اپنے صدارتی ریفرنڈم کی مہم چلانے کے لیے ملتان پہنچے تو شاہ محمود نے بحیثیت ضلع ناظم ان کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاہ صاحب کی ایک دوسرے مخدوم جاوید ہاشمی کے ساتھ بھی آگ مچولی جاری رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو پٹخیاں دیتے رہے، لیکن تحریک انصاف کی نیام میں دونوں سما گئے۔ ایک کو زرداری پر غصہ وہاں لے گیا تو دوسرے کی توقعات نواز شریف سے پوری نہ ہوئیں۔ دونوں کے درمیان پروٹوکول مسئلہ بنا ہوا تھا۔ برادرم حفیظ صلح نیازی نے اس کا حل یہ نکالا کہ شاہ صاحب کی وائس چیئرمینی کے مقابل جاوید ہاشمی کا صدارتی خیمہ لگوا دیا۔ شاہ محمود تحریک انصاف میں جاوید ہاشمی سے پہلے شامل ہوئے تھے۔ انہیں سینیارٹی کا ضم تھا۔ جاوید ہاشمی بعد میں گھیرے گئے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر ناز تھا۔ عمران خان شاہ محمود اور جاوید ہاشمی کے درمیان توازن قائم رکھتے رکھتے اپنا توازن کھو بیٹھتے تھے۔ جاوید ہاشمی کو دیکھ کر ہجوم بے قابو ہو جاتا اور باغی باغی کے نعرے لگاتا، جبکہ شاہ محمود اپنی جگہ خود کو محمود غزنوی سمجھتے تھے۔ بزم خود زرداری سومناتھ سے نپٹنا اپنا کمال گردانتے تھے۔ 2014 کے دھرنے سے خان صاحب کی مشکل آسان ہوئی۔ مخدوم جاوید ہاشمی واک آؤٹ کر گئے اور مخدوم قریشی کو واک اوور مل گیا۔ تحریک انصاف نے 2018 کا انتخاب جیتا تو وزارت خارجہ پھر شاہ محمود کے حصے میں آ گئی۔ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر اکتفا کر لیتے اگر صوبائی اسمبلی کی نشست ان کے ہاتھ سے نہ جاتی۔ وہ دونوں نشستوں پر انتخابات لڑتے رہے کہ جہانگیر ترین ان کے مقابل امیدوار کی پینٹھ ٹھوک دی۔ اس کا اپنا دم ہم کام آیا یا کسی اور نے کام دکھایا؟ پنجاب اسمبلی شاہ محمود سے محروم رہ گئی۔ پنجاب کی وزارت عالیہ کے ذریعے نواز شریف اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جو کام وزارت اعلیٰ سے لیا، بھٹو صاحب وہی کام وزارت خارجہ سے لے کر دکھا چکے تھے۔ وزارت عظمیٰ دونوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ بھٹو صاحب ساری باغ دور اور آب و تاب کے باوجود 5 سال اقتدار میں رہے۔ اس کے بعد پھانسی کا پھندہ نصیب ہوا۔ کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ نواز شریف کی کہانی مختلف رہی۔
وہ 3 بار اس منصب تک پہنچے لیکن اپنی مدت ایک بار بھی پوری نہ کر سکے۔ بار بار کی ضد یوں مہنگی پڑی کہ تاحیات نااہل قرار پائے۔ جزد حقی تو محفوظ ہے لیکن اقتدار کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کے جرم میں سزا پا کر اقتدار سے محروم ہوئے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ وزارت عظمیٰ کی اس زبوحالی کے باوجود اس کی کشش اہل سیاست کو چین نہیں لینے دیتی۔ ان کے حامی جوش میں آ جاتے ہیں تو وزارت عظمیٰ ہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ شیخ رشید جب جیل سے نکلے تو ان کے پرجوش ووٹر وزیر اعظم شیخ رشید کے نعرے لگاتے رہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی پرویز مشرف کی جیل سے رہا ہو کر لاہور سے ملتان روانہ ہوئے تو وزیر اعظم ہاشمی کے نعرے گونج رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی کے لیے فی الحال یہ نعرہ گونجا تو نہیں لیکن ان کے مداح چوری چھپے بربراتے ضرور ہیں۔ شاہ صاحب بہت محتاط اور سنجیدہ شخص ہیں۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں لیکن گزشتہ دنوں وہ بدلے نظر آئے۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کمیٹی کی سربراہی کے بعد انہوں نے جس طرح قبل از وقت تقریر کر دی اور قومی اسمبلی میں سیاسی حریفوں کے لتے لیے، اس سے ان کی ایک نئی شخصیت ابھری۔ 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منانے، سری نگر پر نظر جمانے اور اسلام آباد میں ایک بڑے جلوس کی قیادت فرمانے کے بعد حضرت ایک ٹی وی پروگرام میں سعودی عرب پر برس پڑے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینے کے لیے سعودی عرب اسلامی کانفرنس کے وزراء خارجہ کا اجلاس جلد طلب کرنے میں معاونت نہیں کرتا تو پھر ورنہ سعودی عرب کے بغیر جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں گے، گویا کوچہ رکیب میں جا گھسیں گے۔ ان کے اس ورنہ نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ اپوزیشن شاہ صاحب پر چڑھ دو رہی ہے۔ شاہ صاحب صفائیاں پیش کر رہے ہیں لیکن تعلقات کی نزاکتیں کیسے نظر انداز ہو گئیں یہ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا شیخ سوار گھوڑے سے گر پڑا ہے؟ کچھ فریکچر ہوا ہے یا کپڑے جار کر اٹھ کھڑا ہوگا؟